الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد استفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين صدق الله العظيم. آپ حضرات حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ، بنی اسرائیل کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ اور مکہ کو تعمیر کیسے کیا، تعمیر نو کیسے کی، اس کی کیفیت سن رہے تھے. قرآن نے اسی کو اور آگے بڑھایا اور کہا، اور تصور کیجئے اس وقت کو جب حضرت ابراہیم علیہ السلام بیت اللہ کی جڑوں کو اونچا کر رہے تھے، تعمیر کر رہے تھے، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام ان کا ساتھ دے رہے تھے، اور دونوں دوران کام یہ دعا کر رہے تھے، اے ہمارے رب ہمارے اس کام کو قبول فرما، ہمیں قبول فرما، بے شک تو بہت زیادہ یعنی ہر چیز کو سننے والا ہے اور ہر چیز کو جاننے والا ہے. کعبۃ اللہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو کعبہ کی تعمیر کی ہے، اس سے تقریباً 4000 سال پہلے حضرت آدم علیہ السلام نے کعبے کی تعمیر کی. یعنی حضرت ابراہیم تک، حضرت آدم سے لے کے حضرت ابراہیم تک توریت جو آج کل جو توریت موجود ہے اس کے اعتبار سے کتاب السلاطین کے حساب سے 3978 سال بیٹھتے ہیں، تقریباً 4000 سال. اور جو انجیل میں جو بائبل ہے، دا ہینڈ بائبل کا جو پارٹ ہے، دا ایمپیئرس، اس کے حساب سے 3699 سال بیٹھتے ہیں. خیر یہ تقریباً 3500 یا 4000 سال کا جو وقفہ گزرا ہے، اس درمیان میں حضرت آدم علیہ السلام کا بنا ہوا جو کعبہ تھا وہ کعبہ منہدم ہو گیا، کیونکہ ایک تو طوفان نوح اوپر سے جو ہے یہ کعبے کا جو مکے کا جو علاقہ تھا یہ طوفان اور سیلاب کے پانی گزرنے کا راستہ تھا، اس لیے اس کی دیواریں ٹوٹ گئی تھی لیکن بنیاد باقی تھی. بعض حضرات یہ سمجھتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ کو بنائی، ایسا نہیں. سورہ حج میں آگے اس بارے میں اور تفصیل سے آئے گا. خیر سورہ حج میں کیا آئے گا، یوں سمجھ لیجیے جو قرآن ہم جو تلاوت کر رہے ہیں اس اعتبار سے سورہ حج بعد میں ہے، لیکن نزول کے اعتبار سے، نازل ہونے کے اعتبار سے سورہ حج تو پہلے ہی نازل ہو چکی ہے. یہ صورت تو مدنی ہے، سورہ بقرہ تو مدنی ہے، تو مکی صورتیں ہیں. تو یہ بنیادیں باقی تھی. اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ جو بنیادیں ہیں اس کو تم کیا کرو، اونچی کر لو، اسے اور بنا کر کعبہ بنا لو. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام دونوں باپ بیٹے دونوں نے مل کر اس کو تعمیر کی. تعمیر کرنے کے بعد اور اس درمیان میں دعا کر رہے تھے دونوں، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اے اللہ ہمارے اس کام کو دعا قبول فرما، ہمیں قبول فرما. آگے فرماتے ہیں ربنا وجعلنا مسلمین لک، اے اللہ ہم دونوں کو اپنا اطاعت گزار بنا دے، اپنا فرما بردار بنائے رکھنا. وجعلنا مسلمین لک، جعل
یہ عربی کی ایک تعبیر ہے، جعلہ کے بعد جب کوئی بات آئے تو لگاتار بنائے رکھنے کے معنی میں ہوتا ہے۔ اے اللہ ہم دونوں کو اپنا فرما بردار بنائے رکھنا۔ ابراہیم تو وہ ہے رب کے کہنے پہ آگ میں کود گیا، ابراہیم تو وہ ہے جس نے رب کے کہنے پہ ہر طرح کے پچھلے ہفتے آپ نے سنی کہ 100+ پہ پاس ہوئے، یہ تو ایسا نبی ہے۔ اس کے باوجود کیا دعا کر رہے ہیں؟ اے اللہ ہمیں اپنا فرما بردار بنائے رکھنا۔ آج حال یہ ہے کہ ہم 2-4 روز کے لیے جماعت میں کیا چلے جاتے ہیں، 2-4 مدرسے میں جا کے 2-4 کتابیں کیا پڑھ لیتے ہیں، حافظ جی اور قاری اور مولوی اور مفتی کہلانے کے بعد جماعت میں جا کے عامر صاحب کہلانے لگ جاتے ہیں۔ پھر یہ سوچتے ہیں اب تو ہم نے مذہب اور دین کے اوپر احسان کرنا شروع کر دیا، اب تو جو دین کا ہم پر احسان تو اتر چکا، اب ہم آج سے احسان کرنا شروع کر دیا ہم نے۔ یہاں ہر جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کہا کچھ اسلم تو، جو کچھ بھی کہا اسلم تو، اور جہاں کہا اسلم تو، ہر جگہ اسلم تو کہنے کے باوجود پھر یہ کہتا ہے اللہ ہم دونوں کو اپنا فرما بردار بنائے رکھنا۔ ربنا وجعلنا مسلمین لک، اے اللہ اپنے فرما بردار بنائے رکھنا۔ ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک، اور ہماری اولاد میں سے ایک گروہ کو، ایک امت کو، ایک پورے قبیلے کو، ایک پوری جماعت کو، پورے ایک طبقے کو آپ مسلمان بنانا۔ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا، اور ساتھ ساتھ آپ کہہ رہے ہیں اللہ ہم نے کعبہ تو بنا دیا، اب اس میں کعبے میں کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، طواف کرنا کیسے ہے اس کا طریقہ ہمیں سمجھا دیجئے، اس میں اگر قربانی کرنی ہے تو وہ ہمیں سمجھا دیجئے، حج اگر کرنا ہے تو حج کا طریقہ ہمیں سمجھا دیجئے، ہم کیسے کیا کرنا اللہ ہمیں بتا دیجئے۔ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا، اور ہمیں حج کے طریقوں کو سمجھا دیجئے، بتا دیجئے۔ وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، اور ہم پر اپنی دست شفقت رکھیں، اے اللہ ہم پر اپنی دست شفقت رکھیں۔ ایک بات دیکھیے، میں بار بار کہتا ہوں، علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ، شاعر مشرق علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں شمشیر و ثنا اول طاؤس و رباب آخر، شمشیر و ثنا اول طاؤس و رباب آخر، کہ پہلے تلوار، پہلے عملی میدان میں اترنا ہے، اس کے بعد دعا کرنی ہے، تسبیح اس کے بعد، اللہ 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 اس کے بعد۔ یہاں ترتیب میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہی کیا، پہلے کعبہ بنایا، اللہ تعالیٰ نے حکم کیا کہ کعبہ کی تعمیر کرو، تعمیر کی، اور اس کے بعد کہا اللہ ہمیں اس میں کیا کرنا ہے یہ بتا دیجیے ہم وہ کریں۔ اس کے بعد جا کے کہا اے اللہ ہم پر اپنی دست شفقت، اب دعا مانگی، دعا اب مانگی جا کے، پہلے کام لیا، اے اللہ ہمیں بتا دیجیے ہماری ڈیوٹی کیا ہے، ہمیں کرنا کیا ہے یہ بتا دیجیے۔ پہلے ایک کام کیا، پھر ڈیوٹی مانگی، تب جا کے دعا مانگی۔ ہمارے یہاں سب سے پہلے دعا کو شروع کرتے ہیں، کام کچھ کرنا نہیں ہے، پہلے دعا، پہلے دعا۔ حضرت جی کے پاس چلے گئے، صاحب جی دعا کروا دیجیے میرا بیٹا ہو جائے، ٹھیک ہے جی بھائی دعا کرو، فلاں صاحب نے دعا کے لیے کہا اللہ تعالیٰ ان کو بیٹا دے، سب نے پورے مجمع آمین آمین آمین، حضرت جی نے بھی دعا کر دی آمین آمین۔ پھر نظام الدین چلے گئے، جی میرے لیے دعا کروا دینا مولانا صاحب کہ میرا بیٹا پیدا ہو جائے، خوب دعا ہوئی، خوب دعا ہوئی، جماعت کے سارے ساتھی تھے، سفر میں تھے، سفر میں دعا قبول ہوتی ہے، سب نے آمین آمین کہا۔ اتفاق سے یہ ہے کہ کسی چالاک بول کے نے پوچھ لیا شادی کو کتنے دن ہو گئے، شادی کو حضرت اب تو شادی ہوئی نا، ابھی تو شادی ہوئی نہیں، لیکن بیٹے کے لیے دعا منگواتے میرے ہو جائے گی دعا قبول نہیں ہوگی، پہلے عملی میدان میں اترے اس کے بعد دعا مانگے، یہ ترتیب بدل دیجیے، پہلے عملی میدان میں اترے اس کے بعد دعا کے لیے بولے، پہلے دعا کے لیے نہ آئے، کوئی فائدہ نہیں اس دعا کا۔ اب ہم کون ہوتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میدان بدر میں سب سے پہلے اپنے صحابہ کو جا کے پہلے جا کر اترے گئے، جانے کے بعد خیمہ لگوایا، پانی کا انتظام کروایا، ترتیب دی، میرہ لگوایا، میسر لگوایا، اپنے بیچ کی قلب لگایا کہ فوج کی ترتیب کیا ہوگی، پہلا اگر ادھر سے حملہ ہو تو یہ ادھر کو دونوں بازو سائڈ میں پھیل جائیں گے، اگر ادھر سے پہلے حملہ نہ ہو تو بیچ والا حصہ پہلے حملہ کرے، اس کے بعد دائیں والا پہلے سائڈ میں حملہ کرے، بائیں والا اس کے بعد حملہ کرے، اگر جھنڈا دکھ جائے تو 5 7 10 جو ادھر ادھر چھپے ہوئے وہ حملہ کر دے، پوری ترتیب بنائی۔ اس کے بعد جا کے رات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگی، اے اللہ یہ کیسی جماعت، اب دعا بھی ایسی مانگی اور قبول بھی ہوگی کیوں نہیں ہوگی، اب دعا رکو بولو جب گارنٹی ہے دعا قبول ہونے کی۔
پہلے کام پہ اترے پھر دعا مانگے. انک انت التواب الرحیم، اور آپ تو بہت زیادہ توبہ کو قبول کرنے والا، بہت زیادہ شفقت کرنے والے ہیں اور رحم والے بھی ہیں. ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک، اے اللہ میرے بعد جو یہ لوگ آئیں گے انہی میں سے ایک امت، ان امتیوں میں سے کوئی ایک رسول بھیجنا، الگ سے کسی اجنبی کو رسول بنا کر بھیجنا، لوگوں کو ایکسیپٹ کرنے میں بہت ٹائم لگ جائے گا. انہی میں سے کسی کو بھیجنا، باہر کے لوگوں میں سے کسی کو مت بھیجنا، اجنبی کو مت بھیجنا، جو کیا کرے ان کے سامنے قرآن کی تلاوت کر کے سنائے. صرف اتنا ہی نہیں، یتلو علیہم آیاتک، آپ کی آیاتوں کو ان کے سامنے تلاوت کرے. صرف اتنا ہی نہیں بلکہ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، بلکہ قرآن کو انہیں سمجھائے، عمل کر کے دکھائے، انہیں حکمت بتائے. صرف تلاوت کرنا تو آسان بات ہے، عمل کر کے دکھانا، عمل کروا کے بتانا اور اس کی حکمت بتانا. وَيُزَكِّيهِمْ، اور انہیں پاک کر دے، ظاہری اعتبار سے بھی پاک کر دے اور باطنی اعتبار سے بھی پاک کرے. آپ جانتے ہیں برادران وطن کے ساتھ آپ رہتے ہیں، دیکھتے ہیں وہ کپڑے بہت مہنگے مہنگے پہنتے ہیں، بظاہر پرفیوم ورفیوم خوب چھڑکتے ہیں، لیکن اندر تو نہایت ہی گندہ ہوتے ہیں. پیشاب کر کے پانی نہیں لیتے، پسینہ اتنا پسینہ آ گیا تو نہانا نہیں ہے، اسی کو پرفیوم چھڑک لیا. کپڑا جو پرفیوم اور اس کے پسینے سے تر تھا اس میں پاؤڈر ڈال کے ایسے ایسے مار کے تھوڑا سا دوبارہ پہن لیا. لوگ دیکھتے ہوں گے جو برادران وطن ہیں ان کے بارے میں، وہ ویسے مذاہب تو بہت مہنگے ہیں لیکن اندرونی طور پر نہایت ہی گندے ہیں. لیکن مسلمان الحمدللہ، مسلمانوں کی عادت ایک یہ ہے کہ صبح اٹھتے سب سے پہلے نہانا، سب سے پہلے نہانا. صابن چاہے ٹکڑا ایک تصحیح کو نہ بچاؤ، اسے گر جائے بار بار اٹھا کے اسے گھس گھس کے نہا لیں گے. مسلمان اندرونی پاکی بھی ہے اور بیرونی پاکی بھی ہے، ظاہری پاکی بھی ہے. وَيُزَكِّيهِمْ، اے اللہ اور میری اس امتی کو، میری آنے والی نسل کو پاک کرنا، پاک رکھنا، اندرونی طور پر بھی، جسمانی بھی، پوشاکی بھی اور دل کے اعتبار سے بھی، ہر اعتبار سے پاک رکھنا. انک انت العزیز الحکیم، اور آپ نہایت زبردست اور حکمت والے ہیں. وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن صَفِيَ نَفْسَهُ، اور کون ہوگا وہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بتائے ہوئے طریقوں کو پسند نہ کرے. یہ ہے وہ سینٹر پوائنٹ، وہ سینٹر پوائنٹ ہے. یہ جب میں کہہ رہا تھا کہ یہودی ہے، عیسائی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے مسلمان ہیں. یہودی چاہے کدھر سے بھی جاؤ، گھما پھرا کے تو وہیں پہنچو گے نا حضرت یعقوب علیہ السلام تک. ان کے 12 بیٹے تھے، بنی اسرائیل نہیں پہنچو گے. حضرت یعقوب علیہ السلام کس کے بیٹے تھے؟ حضرت اسحاق علیہ السلام کے. حضرت اسحاق کے بیٹے تھے. اب بھول رہے، یہ نہیں بتایا تھا میں نے، ترتیب یہ نہیں بتائی تھی، میں نے یہ بتایا تھا. اب بھول رہے آپ صرف سنتے ہیں بس بیٹھ کے، ایسا مت کیجیے، یاد کیا کیجیے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی 3 بیویاں تھیں. مشہور روایتوں کے مطابق 2 بیویاں تھیں، لیکن جو مفسرین نے جو اقوال لیے ہیں اس میں سے ایک روایت یہ ہے کہ 3 بیویاں تھیں. ایک بیوی کا نام حضرت ہاجرہ، ایک بیوی کا نام حضرت سارہ، ایک بیوی کا نام ہے قطورہ. حضرت ہاجرہ سے حضرت اسماعیل پیدا ہوئے، حضرت سارہ سے حضرت اسحاق پیدا ہوئے. حضرت قطورہ سے 2 روایت ہے کہ مدیان یا مدین، دونوں میں سے کوئی، مدیان یا مدین، وہ پیدا ہوئے. جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل جو حضرت اسحاق علیہ السلام سے چلی، جب اسحاق سے چلی، نہیں سمجھے، ان کے بیٹے ہیں حضرت یعقوب علیہ السلام، ان کے بیٹے ہیں 12 جو حضرت یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائی ہے جو آگے انشاءاللہ سورہ یوسف میں تفصیل سے آ جائیں. تو یہ ہے بنی اسرائیل. اب حضرت اسماعیل علیہ السلام سے جو نسل چلی ہے اس میں سے پیدا ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کو کہتے ہیں بنی اسماعیل. اور جو قطورہ سے جو نسل چلی ہے وہ اصحاب ایکا، حضرت شعیب علیہ السلام کی جو نسل چلی ہے مدین میں. حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر سے بھگ کے جو پہنچے وہاں مدین، حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹی سے نکاح ہوا، وہ جو نسل چلی ہے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی 3ری نسل ہے جو بنو قطورہ سے ہے. تو چاہے کدھر سے بھی چلے آخر کار گھما پھرا کے حضرت ابراہیم تک ہی پہنچیں گے.
پہنچیں گے ہم ابراہیم تک ہی، چاہے بنی اسماعیل سے چلے، بنی اسرائیل سے چلے، یا بنی شعیب سے چلے، بنی مدین سے چلے، کدھر سے بھی جائے جا کے پہنچے وہی، یہ سینٹر پوائنٹ حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کون ہے وہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت کو، ان کے بتائے ہوئے طریقے کو پسند نہیں کرتا؟ ہاں، وہ شخص وہی ہو سکتا ہے جو سراسر اپنے آپ کو حماقت اور بیوقوفی میں ڈالے رکھے، مبتلا رکھے۔ کوئی شخص ایسا کر سکتا ہے، اس کے علاوہ کوئی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے طریقے کو نہیں چھوڑ سکتا۔ وَلَقَدِ اسْتَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ۔ اور صحیح بات تو یہ ہے، ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس دنیا میں بھی ہم نے چن لیا ہے، اور آخرت میں بھی ہم نے ان کا شمار صالحین اور نیک لوگوں میں کیا ہے۔ وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ۔ اب ہے وصیت، ہم جو وصیت کرتے جاتے ہیں نا اپنے بچوں کو کہ میرے بیٹے، کہ میرے پاس اتنی زمین ہے، اتنی جائیداد ہے، یہ دکان ہے، یہ دکان ہے، میرے فلاں بیٹے کے لیے یہ ہے، فلاں بیٹے کے لیے ہے، بیٹی کے لیے یہ ہے، یہ وصیت کر کے جو جاتے ہیں۔ اب دیکھیے وصیت کیا ہونی چاہیے، اصل میں وصیت ہونی کیا چاہیے، اب یہ انبیاء کر کے بتا رہے ہیں۔ وَوَصَّىٰ بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وصیت کی ہے اپنے بیٹوں کو، کس کو؟ یا اپنے بیٹوں کو، حضرت یعقوب علیہ السلام کو کیا کہا؟ یا بنی ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین، اے میرے بچوں، اللہ تعالیٰ نے اس دین کو تمہارے لیے چن لیا ہے، اس مذہب کو، اسلام کو تمہارے لیے چن لیا ہے، لہٰذا اسی پر باقی رہنا ہوگا، اسی پر ڈٹے رہنا ہوگا۔ یہ نہیں کہ دیکھ زمین بیچ لی، نہیں، کبھی زمین بیچی نہیں جاتی، زمین جو میں نے لے رکھی ہے اس زمین کو کبھی گھٹانا نہیں ہے، ہو سکے تو 2-4 پلاٹ اور خرید لینا، یہ وصیت نہیں کی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، بلکہ کہا کہ اللہ تعالیٰ نے اس دین کو آپ کے لیے چن لیا ہے، لہٰذا اس کو تھامے رکھنا ہے۔ ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین، اللہ تعالیٰ نے دین کو تمہارے لیے چن لیا ہے۔ فلا تموتن الا وانتم مسلمون، اور تمہیں موت آنا جائے تمہیں جب تک تم کیا نہ ہو، پوری طرح سے مسلمان نہ ہو جاؤ۔ اب کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جو بیٹے تھے، حضرت اسماعیل ذبیح اللہ، حضرت اسحاق جس کی بشارت اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے دی ہے، یہ بچے کئی مسلمان نہیں تھے، پھر کیسے کہہ رہے ہیں کہ مسلمان جب تک نہ ہو جاؤ اس وقت تک تمہارے پاس موت نہ آ جائے؟ کیا مطلب ہے اس کا؟ صرف اللہ اکبر کہہ کے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ کے اور 2-4 نعرے لگا کے اپنے آپ کو دکھا دے تو ہو جائے گا؟ اللہ سے کرے دور وہ تعلیم بھی فتنہ، اللہ سے کرے دور وہ تعلیم بھی فتنہ، املاک بھی، جاگیر بھی، اولاد بھی فتنہ، املاک بھی، جاگیر بھی، اولاد بھی فتنہ۔ اور نعرہ تکبیر کو بھی فتنہ ہے۔ علامہ اقبال صاحب نے بتایا تو یوں فرمایا کہ ناحق کے لیے اٹھے تو شمشیر بھی فتنہ، ناحق کے لیے اٹھے تو شمشیر بھی فتنہ۔ شمشیر کیا چیز ہے؟ نعرہ تکبیر بھی فتنہ۔ شمشیر کیا چیز ہے؟ نعرہ تکبیر بھی فتنہ، فتنہ ہے یہ۔ انما الاموال والبنون فتنہ، یہ مال دولت فتنہ ہے، یہ بچے فتنہ ہے، یہ طاقت فتنہ ہے، نعرہ تکبیر فتنہ ہے۔ کیسے؟ جب یہ اللہ تعالیٰ سے دور کرنے کے لیے ہو، جب یہ ناحق کے لیے ہو، یہ ساری چیزیں فتنہ ہیں، یہ ساری چیزیں فتنہ ہیں۔ اس لیے ہمیں اس موت اس وقت تک نہ آ جائے جب تک ہم کیا نہ ہو جائے، پوری طرح سے مسلمان نہ ہو جائے، اللہ کو قریب نہ کر لے۔ ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، بس یہاں تک رکھتے ہیں انشاءاللہ، آئندہ ہفتہ یہ دوسرا مضمون چل جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سبھی کو اللہ تعالیٰ کے بے حد قریب ہونے اور نیک اور صالح ہونے اور ہماری تمام تر طاقتوں کو دین اور مذہب کے اعتبار سے خرچ کرنے اور چلانے کی توفیق عطا فرمائے۔